یہ ہے رنگ کے ڈبے میں، یعنی یہ جو رنگ و روغن، اس میں ایک ٹوکن نکلتا ہے، مثال کے طور پہ 500 کا ٹوکن۔ اب وہ ٹوکن نکلا، بعض اوقات تو جس نے خریدا ہوتا ہے وہی ٹوکن لے کے دکاندار کے پاس جاتا ہے، بعض صورتوں میں وہ جو رنگ کرنے والے ہیں وہی نکال کے لے جاتے ہیں۔ دکاندار سے ٹوکن کے اوپر جتنی مالیت لکھی ہے وہ پیسے دکاندار سے وصول کرتے ہیں۔ اب دکاندار کمپنی سے، یعنی جس کمپنی سے اس نے وہ رنگ خریدا ہوتا ہے، کمپنی کا وہ دکاندار جو ہے، کمپنی دکاندار کی مقروض بن جاتی ہے۔ یعنی گویا کہ دکاندار نے تو اپنی طرف سے وہ 500 روپے پھر فور دے دیے، اب دکاندار نے کمپنی سے لینے ہیں، لیکن دکاندار کمپنی سے 500 روپے نہیں لیتا، وہ 500 سے اوپر، مثال کے طور پہ 100 روپے اوپر لے گا، وہ 600 روپے لیتا ہے۔ مثلا یہ ٹوکن نکلا 500 کا، پھر فور 500 دے دیے، گاہک کو دے دیے۔ اب کمپنی اس دکاندار کی 500 روپے کی مقروض ہے، لیکن جب یہ قرض اپنا واپس لیتا ہے وہ ٹوکن دکھا کے، تو 500 نہیں لیتا بلکہ کمپنی اسے 600 روپے دیتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ سارا معاملہ تو رضامندی سے ہی ہوتا ہے، کوئی مجبور تو نہیں کرتا کسی کو، تو ایسا نہیں کہ مجبور کر کے سود لیا دیا جائے پھر سود بنتا ہے، رضامندی سے بھی یہ کام کیا جائے پھر بھی سود ہے، پھر بھی حرام ہے، پھر بھی یہ ناجائز ہی ہے۔ تو سود کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ 500 کی بجائے 600 روپے جو کمپنی اس دکاندار کو دیتی ہے، تو یہ بھی ایک سودی معاملہ ہے۔ اس لینے ہیں تو وہ اپنی رقم جتنی بنتی ہے اتنی ہی لے، زائد لے گا تو یہ معاملہ بھی سود قرار